اور اسی مقام کے لیے ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو نہ کہو ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور شہداء اور معصومین کی شہادت کا جو نتیجہ ہے اور وہ ثمرہ ہے وہ کیا ہے؟ اسلام باقی۔ اور جو باقی علماء اور شہداء کی شہادت کا نتیجہ ہے وہ اس صورت میں ہے کہ اسلام اور زیادہ پھیلے گا۔ آج مذہب حق اہل بیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمام مذاہب اسلامی کے لوگ دشمنان اسلام کی اطاعت میں ہیں، اور مذہب حق اہل بیت اور ان کے علماء دشمنان اسلام کے نشانے پر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خبر جہاں صدمے کا سبب ہے، جہاں غم کا سبب ہے، وہاں ایک عزت اور افتخار کا سبب ہے۔ بلا شک مکتب اہل بیت پر ظلم ڈھائے گئے، شیعوں پہ ظلم ڈھائے گئے، لیکن جو علماء اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عطا فرمائے، ایسے علماء تو کجا، ایسے بڑے بڑے ان کے مذہبی جو افراد تھے وہ بھی ان کو نصیب نہ ہوئے۔ ائمہ اہل بیت جیسے تو ان لوگوں کے نصیب نہیں ہوئے، لیکن کیا واقعاً جو مقام اور مرتبہ ہمارے علماء کا ہے ان جیسے ان کو نصیب ہوئے وہ بھی نصیب نہیں ہوئے۔ یعنی صرف یہ کہہ دینا کہ جی ان کے پاس مولا علی جیسے نہیں ہیں، نہیں، ان کے پاس آغا سستانی، آغا خامنہئی جیسے بھی نہیں ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ان جیسے ہو۔ یہ توہین ہے خود ہماری، کہ اگر یہ ذہن میں آ جائے کہ جی ان کے بعض بڑوں جیسے جو ہیں وہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ ائمہ ہوتے یا ہمارے علماء ہوتے۔ الحمدللہ دنیا آج پہچان رہی ہے اور پہچانتی چلی جائے گی۔ اب یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوتا چلا آیا، آج الحمدللہ جتنا پہلے چھپایا جاتا تھا اتنا چھپ نہیں رہا۔ اب بتاتے چلیں کہ جب بھی میں اپنی گفتگو میں کہتا ہوں تو ہمیشہ واضح کر دیتا ہوں کہ وہ علماء جو دشمنان اہل بیت میں سے ہیں، نہ تو ہم جرنلی کہتے ہیں اہل سنت کو، اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر، وہ رسول اللہ کی وہ مظلوم بھیڑیں ہیں جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں، اور یہ ہمیشہ ہم نے واضح کیا۔ عام اہل سنت چاہے وہ حتیٰ ایکٹر یا ایکٹریسز کیوں نہ ہوں، وہ بہتر ہیں اپنے علماء سے۔ کیوں؟ ان کو اگر آپ سنیں گے تو وہ کہہ رہے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ان کے جب ملاؤں کو آپ دیکھیں گے تو وہ بہت الرٹ ہو کر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں آل نہ آ جائے زبان۔ تو یہ تو ایک طرح امتیاز ہے عالم اسلام میں مذہب حق اہل بیت علیہ السلام کو کہ جو اسلام واقعی اور حقیقی محمدی علوی ہے۔ اب اگر دیگر ادیان پہ بھی دیکھا جائے جو ان کا حال ہے وہ سب ان لوگوں کو پتا ہے، اور جو یہ کام ہوا اس کا حساب آخرت میں تو ہوگا لیکن دنیا میں بھی ہوگا۔ اور دھوکہ دینے کا وہی طریقہ ہے کہ جو شاطر اقوام ہمیشہ دھوکہ دیتے آئے ہیں کہ مذاکرات کے دوران ان پر حملہ۔ اور آج کی جو خبر ہے خصوصاً واشنگٹن پوسٹ وغیرہ نے 5-6 امریکن افراد کے ریفرنس سے لگائی کہ اس حملے کے لیے جو بہت اصرار کیا وہ سعودی عرب والوں نے اور اسرائیل والوں نے۔ وہ بھی اپنے انجام پہ پہنچیں گے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ سب کچھ رہے گا، کچھ نہیں رہے گا ان کے پاس۔ وہ انتہائی ذلت کے ساتھ اپنے ہی ممالک میں ان کے غلام بن کے رہیں، حتیٰ جو مال ہے وہ بھی ان کو ملے گا۔ اگر آج 100% مل رہا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ ان کو 1% یا 2% ملے گا، فقط ایک پاپٹ کی صورت میں ان کو رہنا ہوگا، صرف 1 یا 2% ملے گا۔ یہ سب چلا جائے گا دوسروں کے ہاتھ میں، اور یہی ہوتا چلا آیا ہے، اور یہ بادشاہتوں کا سلسلہ ہمیشہ رہا۔ اور ایک جو بہت واضح فرق ہے مذہب اہل بیت میں اور دوسرے مذاہب میں، گو کہ بہت سارے فرق ہیں لیکن ایک فرق کی جانب توجہ دلائیں، درباری ملا کا کانسیپٹ۔ درباری ملا کا کانسیپٹ جو ہے وہ صرف مذہب اہل بیت میں، ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں درباری ملا، ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ درباری ملا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی مذاہب اہل سنت میں جو ملا جتنا درباری ہوتا ہے اتنا ہی مقدس ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں امامت کے لیے عصمت شرط ہے، اور وہاں پر کیا ہے کہ امام فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی سب کچھ ہو سکتا ہے، چاہے وہ ابتدا سے ہو اور چاہے وہ بعد میں ہو جائے۔ ایک اہم ترین کتاب ہے ان کی عقائد نصفی، اس میں جو خاص موضوع ہے امامت کے بارے میں وہ کیا ہے؟ لا ينعزل الامام بالفسق والجور، کہ امام فاسق اور ظالم ہونے کی وجہ سے معزول نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں امام کے لیے شرط کیا ہے؟ معصوم ہو۔ مولوی کی 2 رکعت نماز کے لیے شرط ہے کہ آپ کے نزدیک کم سے کم عادل ہو، یعنی آپ کو نہ پتا ہو کہ وہ حرام کرتا ہے، لیکن اگر آپ کو پتا چل جائے اور جب تک اس کے ترک کا اور توبہ کا یقین نہ ہو جائے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فخر کرنا چاہیے کہ مذہب اہل بیت میں ہے کہ ہم 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی کے پیچھے، اور وہاں پر کیا ہے کہ امام اور خلیفہ
ابتداءً بھی فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ نہ ہو اور ہو جائے تو کیا ہے، لا ينعزل الامام بالفسق والجور، کہ امام فاسق اور ظالم ہونے کی وجہ سے، اور اس کے حاشیے میں جو علماء نے عبارتیں لکھی، کیا لکھی کہ مثال کے طور پر شراب اور زنا، اور ظلم میں کیا لکھا کہ اللہ کے بندوں پر ظلم، یعنی ظالم جو ہے وہ خلیفہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی فاسق و فاجر اور زانی و شرابی حملہ کرے اور پہلے والے حاکم کو ہٹا کر یہ قابض ہو جائے تو جیسے ہی اس کا تسلط ہوگا وہ خود بخود اولو الامر اور خلیفۃ المسلمین اور امام بن جائے گا، اور اس غلبے کے ذریعے سے جو امام بنتا ہے اس کو فقہ اہل سنت میں کہا جاتا ہے امام المتغلب۔ اصل یہ چیزیں ہیں ان کے عقائد کی۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ امام جماعت بھی جو ہے وہ اگر فاسق ثابت ہو جائے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے وہ سگا بھائی ہو چاہے باپ ہو۔ تو ہمیں فخر کرنا چاہیے پہلے مرحلے میں کہ ہمارے پاس اسلام واقعی ہے، وہ اسلام واقعی جو ہے وہ زبان چلانے سے نہیں ہے، وہ اہل بیت کے ذریعے سے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اب کیونکہ اہل بیت کا مقام سب سے بلند ہے تو جو اہل بیت سے وابستہ علماء ہیں ان کا مقام بھی بہت بلند ہے، اور اہل بیت سے وابستہ جو افراد ہیں ان کا مقام بھی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اپنا ذاتی مقام نہیں بلند، یہ اہل بیت سے وابستگی کی وجہ سے بلند ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ انقلاب اسلامی کے بعد جو سب سے بڑا پرابلم پیش آیا رشیا کو اور امریکہ کو، وہ یہ آیا کہ دنیا ڈیوائیڈ تھی دو حصوں میں، رشین بلاک اور امریکن بلاک، اور یہ ضروری تھا کسی ایک جگہ پر رہا جائے۔ اور سب سے پہلے جو کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہمارے مرجع اور عالم کے ذریعے سے اس پولیٹیکل ورلڈ میں جو ایک نعرہ بلند ہوا، وہ کیا بلند ہوا؟ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ ان کا نہ ان کا، نہ مشرق کی نہ مغرب کی۔ یہ ایک اہم ترین موضوع تھا، اور یہ ایسا موضوع تھا جو دونوں لابیز کے لیے خطرناک۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو رشیا تھا وہ بھی ڈیوائیڈ ہوا اور یہ بھی ڈیوائیڈ ہوا۔ ابھی تو اس کی ایک فائل کھلی ہے ایپسٹین فائل کی صورت میں، اور اس وقت اس پر بہت بوجھ ہے، یاد رکھیں شیطان پر اس پر بہت بوجھ ہے، کیونکہ کبھی بھی اور چیزیں کھل سکتی ہیں، وہ روکی گئی ہیں۔ اور ساتھ میں خود ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ آدمی اس وقت زندہ ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کہاں ہے، کس ملک میں ہے، اور کس کے لیے جاسوسی کر رہا تھا، یہ کیوں لوگوں کو ان کاموں میں لگا کے کن کن کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ تو چیزیں کھلیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ سارے ظالم ذلیل و خوار ہوں گے۔ ہمارے دشمنوں کو خداوند تبارک و تعالی آپس میں مشغول فرمائے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنائے، ایک دوسرے کے جان کا دشمن بنا دے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے پر محمد والے محمد صلوات۔ اب جو کچھ کیا، بعض کام ایسے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے۔ مثال کے طور پر جب انسان کو غم ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، تو بعض دفعہ بیلنس سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ جو کچھ کیا نیتنیاہو نے یا اسرائیل نے، تو اس کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ ایک فاسق اور فاجر اور شیطان یعنی ہٹلر کی ہم تعریف کریں۔ یاد رکھیں بعض دفعہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ ہٹلر نے کیا صحیح ہے، نہ بالکل غلط، وہ فاسق تھا، شیطان تھا بالکل۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے ظلم کی وجہ سے اس ظالم کی ہم تعریف کریں۔ بہت بیلنس ہو کے چلنا چاہیے۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے اگر ہم ماننے والے ہیں تو یہ روش۔ کبھی زبان پہ چیز نہ آئے کہ جی 60 لاکھ اس نے مارے تو بہت اچھا کیا، نہ بالکل اچھا نہیں کیا۔ خدا رسول اور ائمہ علیہم السلام قطعاً اس پہ راضی نہیں۔ اس فاسق، اس شیطان یعنی ہٹلر کی تعریف کرنا بالکل حرام ہے، گناہ ہے۔ تو کبھی بھی ایسی نہ پوسٹ ڈالیں نہ ایسی بات کریں، کیونکہ یہ مذہب حق اہل بیت اور عدل اور انصاف کے خلاف ہے کہ اس کے ظلم کا انتقام کس صورت میں لیا جائے، ان مظلوموں کو قتل کی ہم تائید کریں یا اس فاسق اور فاجر کی ظلم کی ہم تائید کریں، یہ والی کیفیت نہ ہو۔ الحمدللہ عموماً شیعہ اس قسم کی افراد تفرید میں نہیں ہے، لیکن ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ کبھی بھی یہ جملہ نہ زبان پہ لائیں، اس شیطان کی تعریف نہ کریں، اس کے کبھی نہ کہیں کہ اس نے اچھا کیا، اس نے بالکل غلط کام کیا، بالکل حرام کام کیا، وہ انتہائی ظالم آدمی تھا، اور ابھی بھی عذاب میں مبتلا ہوگا، اور یوم القیامت شدید ترین حساب میں مبتلا ہوگا۔ ہم 1000 افراد بھی اپنے شہید کروا دیں، لیکن آیا اس وقت اگر ایک یہودی بچہ یا زائنس بچہ آ جائے تو اس کو ہم ایسے دھکا بھی دے سکتے ہیں حتیٰ انگلی سے؟ نہ، حرام ہے۔ ہم کبھی بھی ظلم نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک فرق ہے اہل بیت میں اور غیر اہل بیت۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جہاں بھی بات ہو رہی ہے عدل کی اور انصاف کی اور شجاعت کی، تو مگھوم پھر کے نام کس کا آ رہا ہے؟ شیعوں کا۔ اس شہادت کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں صرف جو اہل حدیث اور دیوبندی انتہائی خبیث ملا ہیں وہ تو بول رہے ہیں، بڑبڑا رہے ہیں، وہ اس وقت سوگ منا رہے ہیں UAE، قطر اور کویت کے ریڈاروں کا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ان کے بیسس پہ حملہ تھا، ان کے ریڈار پہ حملہ تھا، اور ان ریڈاروں کو توڑ کے در حقیقت ان دونوں شیطانوں کو پہلے نابینا کیا گیا ہے۔ تو
عوام پر حملہ الگ چیز ہے، بیسس پہ حملہ بالکل الگ چیز ہے. تو کچھ ملا تو بیسس کا سوگ منا رہے ہیں، لیکن اگر جنرلی آپ دیکھیں جتنے بھی صحافی ہیں، جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں عموماً، اور جتنے بھی حتیٰ ایکٹر ایکٹریسز ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ سوگ کی باتیں کر رہے ہیں اور تائید کر رہے ہیں، اور یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے علماء نہیں، یعنی اپنے مکتب کے ضعف کا اعلان کر رہے ہیں. اور یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کم ترین ثمرہ ہے اور ایک نتیجہ ہے شہداء کے خون کا. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. آج اگر مسلمانوں کے تمام فرقوں کے ذہن میں زبان پر نہیں، ذہن میں یہی آ جائے کہ ہمارے پاس ایسے علماء نہیں ہیں، تو سمجھیں یہی شہادت کا اہم ترین نتیجہ ہے. کیونکہ اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایسے کیوں نہیں ہیں. اس کا واضح جواب ہے کہ تمہارے پاس جو ہے بھگوڑے ہیں. ان کے ذہن میں سوال آئے گا، جواب ہم دیں گے. اور یہ بھگوڑے جو ہیں وہ بزدلی کی وجہ سے نہیں تھے، نفاق کی وجہ سے تھے. یاد رکھیں، ہم بعض دفعہ ان کو بزدل کہہ دیتے ہیں تو ان کا قوب کم ہو جاتا ہے. دیکھیں، بزدل اگر جھٹکا لگتے ہی بے ہوش ہو جائے نا تو اس کا مطلب ہے کوئی بیچارے پہ الزام نہیں ہے. لیکن منافق اگر بے ہوشی کی ایکٹنگ کرے وہ خبیث ہے. تو یہ بھاگنے والے جو میرا اپنا عقیدہ ہے بزدل نہیں تھے، یہ منافق تھے. یہ رسول اللہ کو خطرے میں ڈالنا چاہتے تھے اور سامنے والوں سے دشمنی نہیں لینا چاہتے تھے. ان کو پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو ہم نے تو کچھ نہیں کیا. تو جو ہم نے عرض کیا کہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہونے کے نتائج ہیں، انہی میں سے چند نتائج یہ ہیں، اور اس شہادت کے ذریعے سے اور انشاءاللہ چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. اور مجھے لگتا ہے کہ جو اب ٹائٹل آغا خامنہئی کو ملے گا وہ شہید سادس کا ملے گا، یعنی چھٹے شہید. چھٹے شہید سے کیا مراد کہ جو تشیع کے بہت بڑے بڑے علماء مارے گئے ان میں سے چند کو لقب دیا گیا ہے. مثال کے طور پر شہید اول کے جن کا تعلق تھا لبنان سے جبل عامل سے، محمد بن مکی، انہیں عثمانیوں نے قتل کروایا تھا، اور انہیں کی مشہور کتاب ہے لما کہ جو تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. پھر شہید ثانی زین الدین مکی، اور انہوں نے لما پہ حاشیہ لکھا تھا اور وہ بھی عثمانیوں ہی کے ہاتھوں شہید ہوئے، جو ایک قول ہے مشہور. شہید ثالث قاضی نور اللہ شوشتری کہ جن کی دو اہم کتابیں تھیں، جن میں سے ایک تھی احقاق الحق، اور اسی کے جرم میں ان کو شہید کیا گیا. اور انہیں شہید کرنے والے کون تھے؟ مغل بادشاہ جہانگیر. شہید رابع جو ہے وہ تھے مرزا محمد کامل دہلوی رضوان اللہ تعالی علیہ، کہ جو دہلی میں ہیں. وہ جانتے ہیں جو پنجہ شریف ایک جگہ ہے وہاں پر ان کی قبر مطہر ہے، اور ان کو شہید کیا گیا تھا. النزہہ کتاب لکھی تھی تحفہ اثنا عشریہ کی جواب میں، النزہہ. اور انہیں قتل کروایا تھا یہی جو دہلوی خاندان ہے، اس کے لوگوں نے اپنے ایک وہاں کے نواب، جو ایک اس زمانے میں دہلی کے آس پاس کا علاقہ تھا، اس کا تلفظ تقریباً جہجھاڑ ہے، وہاں کے راجہ نے شہید کروایا. شہید خامس کہا جاتا ہے آیت اللہ العظمیٰ باقر الصدر کو، کہ جنہیں صدام ملعون خبیث لعنت اللہ علیہ نے شہید کیا تھا. اور بلا شک ہماری زندگی میں جو ایک اہم ترین واقعہ ہوا ہے وہ یہ آغا خامنہئی کی شہادت ہے، اور ہمیں قوی امکان ہے کہ ان کو شہید سادس یعنی چھٹا شہید کا لقب قطعاً ملے گا. البتہ مومنین سے گزارش ہے اور بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. بچوں کو بتانا چاہیے جس طرح سے ماں یا باپ یا دادی یا دادا اس دنیا سے چلے جائیں تو ہم عید نہیں مناتے، یہ ایک زیادہ بڑا واقعہ ہے. اور جس طرح سے قاضی نور اللہ شوشتری کی شہادت اپنے زمانے کا اہم ترین واقعہ تھا، یا شہید اول کی شہادت، شہید دوم کی شہادت، شہید ثالث کی، شہید رابع کی، شہید خامس کی، تو یہ بھی تاریخ تشیع کے اہم ترین واقعات میں سے، حتیٰ ماں باپ یا دادی دادا کے جانے سے زیادہ اہم ہے. تو بچوں کو واضح چیزیں بتائیں اور پوری کوشش کریں کہ عید نہ ہو، اور عید نہ ہو منانے سے مراد یہ ہے کہ قطعاً نماز ہوگی. اور رہ گیا ائمہ علیہم السلام کی ولادت کی محفل، تو ائمہ کا غم ہر خوشی پر اور غم پر مقدم ہے، اور ائمہ کی خوشی ہر غم اور ہر خوشی پر مقدم ہے.